ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ خانزادہ ہاؤس چکا چوند روشنیوں سے بھرا پڑا تھا۔ ملک کی نامور ہستیوں کو آج زہیب خانزادہ کی اکلوتی صاحبزادی ماہرہ خانزادہ کے نکاح کے موقع پر مدعو کیا گیا تھا۔ درخزئی کہاں ہے؟ ابھی تک پہنچا کیوں نہیں ہے؟ نکاح کی رسم شروع ہونے والی ہے۔ زہیب خانزادہ زنان خانے میں شبنم بیگم کے پاس آ کر پوچھ رہے تھے۔ مڑا نہ وہ پہلے ہمیں کچھ بتاتا ہے جو اب بتائے گا، شبنم بیگم نے شکایت لگانے والے انداز میں کہا۔ ایک تو آپ کے شکوے ختم نہیں ہوتے، دونوں بچوں کی ذمہ داری ختم ہونے دیں، پھر آپ کے شکوے شکایتیں اطمینان سے دور کر دوں گا۔ آپ ایک بار جا کر ماہرہ کو دیکھ لیں، وہ تیار ہوئی ہے کہ نہیں۔ زہیب خانزادہ نے اطمینان سے شبنم بیگم کا اطمینان غارت کرتے ہوئے آخر میں حکم دیا، باتیں کروا لو بس آپ سے۔ شبنم بیگم مسکرا کر کہتے ہوئے ماہرہ کے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ زہیب خانزادہ کو سرداری اپنے خاندان سے وراثت کے طور پر ملی تھی، لیکن پالیٹکس میں اپنا نام انہوں نے اپنے بل بوتے پر بنایا تھا۔ لیکن اب وہ عمر کے حساب سے ان تمام معاملات سے تھک چکے تھے، اسی لیے سرداری اور اپنی دفاعی وزیر کی کرسی وہ اپنے اکلوتے بیٹے درخزئی خانزادہ کو دینا چاہتے تھے، جس کی دہشت سے پورا گاؤں اچھے طریقے سے واقف تھا کہ وہ ظالم کو کیسی موت دیتا ہے۔ لیکن جتنا وہ ظالموں کے لیے برا تھا، اتنا ہی وہ غریبوں کے لیے ہمدرد، مظلوموں کے لیے نرم دل ثابت ہوا تھا۔ درخزئی نے سرداری تو سنبھال لی تھی، لیکن پالیٹکس میں کوئی خاصا انٹرسٹ نہیں تھا اس کا صرف ایک مقصد تھا، اپنے بزنس کو دنیا میں ٹاپ پر لانا۔ وہ بہت ہی کم عمر میں بزنس کی دنیا میں اپنا ایک رتبہ بنا چکا تھا کہ بڑے بڑے بزنس مین اس سے ڈیل کرنے کے لیے اس کا ایٹیٹیوڈ اور غصہ بھی برداشت کر لیتے تھے، کیونکہ ان کو اپنا فائدہ اسی میں لگتا تھا۔ سر، زہیب سر کی بار بار کال آ رہی ہے، آپ ان کا فون نہیں اٹھا رہے، وہ آپ کی غیر موجودگی پر کافی غصہ ہو رہے ہیں، عاقب نے درخزئی کو کہا۔ تم میرے لیے کام کرتے ہو یا میرے والد صاحب کے لیے؟ جو ان کے غصے سے درخزئی نے آئی ابرو اچکاتے ہوئے کہا۔ سر، آپ کے لیے کام کرتا ہوں، لیکن کچھ نہیں عاقب، میری بہن کا آج اسپیشل دن ہے اور میں اس کا یہ دن اور بھی اسپیشل بنانا چاہتا ہوں۔ آفٹر آل میری اکلوتی بہن ہے۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے سر، لیکن سر زہیب کہہ رہے تھے کہ نکاح کے لیے کم وقت رہ گیا ہے۔ چلو ہو گیا، ماہرہ کا گفٹ بھی ریڈی، بالکل ویسے جیسے اس کو چاہیے تھا، کہتے ہی درخزئی نے اپنے قدم گاڑی کی طرف بڑھائے تھے۔ سامیہ کب تک پڑھتی رہو گی؟ اب کھانا کھا لو چندہ، بیمار ہو جاؤ گی۔ عابدہ بیگم اپنی بیٹی کے کمرے میں آتے جو پورے بیڈ پر کتابیں پھیلا کر بیٹھی تھی۔ ماما کھانے کو چھوڑیں، کل میری ایکسٹرا کلاس ہے اور اس ایکسٹرا کلاس میں سب سے پہلی میری پریزنٹیشن ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا، سامیہ نے روحاں ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اگر اس طرح سے پینک رہو گی تو کیسے کرو گی چندہ؟ اس لیے پہلے ریلیکس ہو کر کھانا کھا لو، پھر اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنا۔ ماما، روحاب بھائی کدھر ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مجھے ان کی وجہ سے آج کتنا انتظار کرنا پڑا۔ آپ ان سے پوچھ لیں، اگر وہ مجھے یونی سے لینے نہیں آ سکتے تو مجھے پہلے بتا دیا کریں تاکہ ان کا انتظار تو نہ کرنا پڑے، سامیہ نے غصے میں ناک کے نتھنے پھلاتے ہوئے کہا تھا، اور اسی طرح کرتی ہوئی وہ کوئی معصوم سی گڑیا لگی تھی۔ مرتضیٰ صاحب کالج میں ایک پروفیسر تھے جو کہ 4 سدہ کے رہائشی تھے۔ اللہ نے ان کو نعمت اور رحمت دونوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام روحاب مرتضیٰ رکھا تھا، جس نے ابھی اپنا ماسٹر کمپلیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد سامیہ مرتضیٰ جو BSPA کے فرسٹ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی اور آگے جا کر کیبنٹ ممبر بننا چاہتی تھی۔ آج آئے، اس کی کلاس میں لیتی ہوں۔ مصروف تو ایسے رہتا ہے جیسے بزنس کھول رکھا ہو۔ اس لڑکے نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اور دیکھو اتنی رات ہو گئی ابھی تک واپس نہیں آیا، عابدہ بیگم نے غصے میں کہا تھا۔ ان کو ہمیشہ روحاب سے یہ شکایت رہتی تھی کہ وہ کبھی گھر میں نہیں ٹکتا۔ ماما، ویسے آپ نے حویلی کو سجے ہوئے دیکھا ہے؟ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا، سامیہ نے اشتیاق سے کہا تھا۔
हवेली की चकाचौंध पूरा गांव अपने घर से देख सकता था। हाँ बच्चे, देखा है, वो अमीर लोग हैं और वही ऐसे शशके अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे लिए तो बस ये एक ख्वाब ही है। तुम खाना खा लो ताकि एक तरफ से तो मुझे कुछ इत्मीनान हो। जी मामा, आप मेरी तरफ से रिलैक्स हो जाएं और भाई के कान खींचने की तैयारी करें, सामिया ने मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ उठो मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे बाप को देख लूं। ये कहकर आबदा बेगम बाहर जाने लगी थी। मामा, सामिया ने पीछे से आवाज़ दी। हाँ बोलो। हवेली की तकरीब के लिए हमें भी कार्ड आया था। हाँ आया था, दरखुजई खुद लेकर आया था। बहुत अच्छा बच्चा है, तुम्हारे बाप की बहुत इज्जत करता है। बचपन में तुम्हारे बाप ने उसको पढ़ाया था, आबदा बेगम ने दरखुजई की तारीफ करते हुए कहा था। तो फिर बाबा क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें मुनासिब नहीं लगा। ये कहकर आबदा बेगम कमरे से बाहर चली गई थी। रुहाब, हम सब कुछ सही तो कर रहे हैं ना? पता नहीं, मुझे ये सब कुछ करते हुए बहुत डर लग रहा है। लाला और बाबा का गुरूर हमेशा के लिए टूट जाएगा। माहिरा डरते डरते रुहाब से कह रही थी, जो अभी उसकी कमरे की खिड़की टाप कर आया था। मोहब्बत करने से पहले सब सोचना चाहिए था ना। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा था कि हमारे बारे में घर में बात करो। मैं अपने माँ बाप को मना लूँगा, लेकिन तुमने हमेशा अपने डर को फौकियत दी। अभी अपने डर को फौकियत दो और कर लो निकाह उस शख्स से जो नीचे तुम्हें पाने के लिए बैठा हुआ है। कर दो मेरी मोहब्बत का कत्ल। मैं यहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारे ख़ानदान से दुश्मनी ले रहा हूँ, ये जानते पूछते कि मेरी कोई औकात नहीं है तुम्हारे ख़ानदान के सामने। मेरे इस कदम का खमियाजा क्या हो सकता है कि मेरी पूरी फैमिली को भुगतना पड़े, लेकिन तुम इस डर को लेकर बैठी हो। रुहाब ने हारते हुए अंदाज में कहा। नहीं, मैं किसी और से निकाह नहीं कर सकती। अगर मेरे वजूद का, मेरी ज़िंदगी का, मेरी सांसों का कोई हकदार बनेगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रुहाब मुर्तज़ा बनेगा। चलो फिर, हमारे टिकट फाइनल है। हमने रात के 2 बजे इस मुल्क को छोड़कर रवाना होना है। इससे पहले हमें इस शहर को छोड़ना होगा। रुहाब ने माहिरा का हाथ पकड़ते हुए कहा था। चलो। माहिरा उसके साथ कदम बाहर की तरफ लेते हुए एक लेटर साइड पर रख गई थी जो उसने पहले ही लिख लिया था। माहिरा बच्चा, दरवाज़ा खोलो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? तुम रेडी हो गई हो? तुम्हारा बाप तुम्हारे मुतल्लिक हमसे पूछ रहा है। शबनम बेगम ने माहिरा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछा था, लेकिन आगे से जवाब नदारुद था। उन्होंने काफ़ी दफ़ा दरवाज़ा खटखटाया और आगे से हर बार खामोशी महसूस करके उनको परेशानी ने आन घेरा। वो जो नहीं सोचना चाहती थी। अनीला, जल्दी से जाकर मेरे कबर्ड से सेपरेट की लेकर आओ और किसी का ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं जाना चाहिए। शबनम बेगम ने अपनी ख़ास मुलाजमा को राजदारी से हुक्म देते हुए कहा। शबनम बेगम को अनीला ने 2 मिनट में सेपरेट की लाकर दे दी थी और उन्होंने बग़ैर किसी देरी के माहिरा के कमरे का दरवाज़ा खोला था, लेकिन खाली कमरा देखकर उनका सर चकराया और अचानक उनकी नज़र साइड पर पड़े हुए ख़त पर पड़ी। शबनम बेगम ने कपाते हुए हाथ से वो उठाया। मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ और आप सब मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं इस दिल का क्या करूँ जो रुहाब के अलावा किसी दूसरे के बारे में सोच नहीं सकता। मैंने कितनी बार सोचा कि आपको रुहाब के बारे में बता दूं, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही ना हुई। मुझे डर लगता था कि आप उसको उसके स्टैंडर्ड की वजह से रिजेक्ट कर देंगे। रुहाब काफ़ी अच्छा लड़का है और मेरी खुशी उसी के साथ है, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से उसके साथ जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी माही। खत पढ़ते ही शबनम बेगम की आंखों में धुंधलाहट आ गई थी। तुम कैसे कर सकती हो ऐसा हमारे साथ माही? तुमने पूरी बरादरी में हमारी नाक कटवा दी। तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अल्लाह तुम्हें पूछे माही, तुमने अपने बाप और लाला की मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। शबनम बेगम बेड की पायंती के पास बैठते उसे कोसने देने लगी थी जब दरखुजई अपनी बहन को गिफ्ट देने की नीयत से उसके कमरे में आया और आगे अपनी माँ को रोते हुए देखा। क्या हुआ अम्मा जान, आप रो क्यों नहीं हैं? दरखुजई ने शबनम बेगम के कदमों में बैठते पूछा।
منع کیا تھا، مت دو اس کو اتنا پیار، لڑکی ذات ہے بگڑ جائے گی، لیکن تم باپ بیٹے نے میری ایک نہیں مانی، اور بھیجو اسے شہر پڑھنے کے لیے۔ بھاگ گئی ہے ہمارے منہ پر کالک پوت کر۔ شبنم بیگم نے غائب دماغی سے روتے ہوئے درخزئی کے سامنے ماہرہ کا لیٹر کیا، جسے پڑھ کر درخزئی کے چہرے پر شدید اشتعال کی سرخی آئی تھی۔ تمہیں میں نے ماہرہ کو دیکھنے بھیجا تھا، تم خود یہاں کر بیٹھ گئی ہو۔ زہیب صاحب یہ کہتے ہوئے اندر آئے، لیکن سنجیدہ ماحول دیکھ کر انہیں کچھ کھٹکا ہوا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو دونوں؟ چلی گئی ہے وہ، اس گھر کی عزت ہماری عزت کو نیلام کر کے۔ شبنم بیگم روتے ہوئے زہیب خانزادہ کے گلے لگ گئی تھی۔ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، غرور ہے وہ میرا، ضرور تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، زہیب خانزادہ نے ٹالنے والے انداز میں کہا تھا، جب شبنم بیگم نے ان کے ہاتھ میں ماہرہ کا لیٹر تھمایا تھا درخزئی سے کھینچ کر۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ لیٹر پڑھتے پڑھتے زہیب خانزادہ اپنے آپ کو تسلی دیتے رہے، جب ان کو اپنے دل میں درد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ بابا، درخزئی جو اشتعال سے بھرا کھڑا تھا، باپ کو گرتے دیکھ کر فوراً سے آگے گیا۔ کچھ ہی دیر میں زہیب خانزادہ کو ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا۔ ان کو مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ مہمانوں کو طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر معذرت کر لی تھی، جن میں لڑکے والے بھی شامل تھے۔ زہیب خانزادہ کو پوری رات انڈر آبزرویشن رکھا گیا۔ درخزئی کی پوری رات اپنے باپ کے ساتھ گزری تھی۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے باپ کو ہاسپٹل سے لے کر واپس آیا تھا، اور آتے ساتھ ہی وہ ڈیرے کے لیے نکل گیا۔ اس کی آنکھیں اس کے غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ کل سے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، اور اس کی یہ خاموشی کیا طوفان لانے والی تھی، یہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ درخزئی ڈیرے پر آتے ہی سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ وہ اب تک سگریٹ کی 2 ڈبیاں ختم کر چکا تھا۔ اور کتنی سگریٹ پھونکے گا؟ عاقب نے آتے ہی اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچی۔ عاقب کے سگریٹ کھینچنے پر درخزئی نے اشتعال بھری نظر اس کے اوپر ڈالی۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ ہاں، پتہ ہے تیرے لیے کام کرتا ہوں، لیکن پہلے میں تیرا دوست ہوں۔ تجھے اس وقت ایک دوست کی ضرورت ہے۔ اب بولے گا بھی کچھ؟ عاقب نے مسلسل اس کی گھوری سے تنگ آتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے رحاب مرتضیٰ کی بہن اور مرتضیٰ آفریدی کی بیٹی رکھیل کے طور پر چاہیے۔ درخزئی نے بم پھوڑتے ہوئے اپنی خاموشی کو توڑا۔ تم جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ تم یہاں کے سردار ہو، تم کیسے یہ فیصلہ لے سکتے ہو؟ عاقب نے اسے عقل دینے والے انداز میں کہا۔ اور تمہارے اس فیصلے سے تمہارے بابا بھی خوش نہیں ہوں گے۔ میں بتا چکا ہوں، مجھے رحاب مرتضیٰ آفریدی کی بہن رکھیل کے طور پر چاہیے، تاکہ اس سالے کو بھی پتہ چلے کہ عزت پر وار کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ہم دونوں کی یہ دشمنی میری بہن سے شروع ہوئی ہے، اور ختم اب میں اس سالے کی بہن پر کروں گا۔ درخزئی نے اپنی لال انگارہ آنکھیں سامنے فرضی نقطے پر گاڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا انداز اس بات کا صاف پتہ دے رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں کسی کی بھی نہیں سنے گا۔ اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ میری بات مان، پہلے ان کے گھر سے پتہ کر لے، پھر جو دل میں آئے کر۔ ویسے بھی بعد میں گلٹی ہونے سے بہتر ہے تو سوچ سمجھ کر کچھ اقدام لے، عاقب نے درخزئی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تیرے کہنے پر بس ایک دفعہ۔ سامیہ بھائی کو کال کرو، ساری رات نہیں آیا، اب تو مجھے اس کی فکر کھائے جا رہی ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ عابدہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سامیہ سے کہا تھا، جو یونی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جی ماما، کرتی ہوں، سامیہ نے کہتے ہی ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا۔ ماما، بھائی کا فون بزی جا رہا ہے، سامیہ نے رحاب کا نمبر ملاتے ہوئے کہا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے اس کے حوالے سے، تم آج چھٹی کر لو، عابدہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ ماما، آج ایکسٹرا کلاس ہے میری، اور آپ کو بتایا تھا پریزنٹیشن ہے میری، اس لیے چھٹی نہیں کر سکتی۔ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا جب ان کے گھر کا دروازہ کسی نے بہت برے طریقے سے پیٹا۔ یا اللہ خیر! عابدہ بیگم نے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا۔ موم، آپ بیٹھے، میں دیکھتی ہوں،
सामिया ने माँ का चेहरा देखते हुए कहा था। इस टाइम मुर्तज़ा साहब भी घर में नहीं थे। उनका कॉलेज थोड़ा दूर था जहाँ वो पढ़ाते थे, इसीलिए सुबह जल्दी निकल जाते थे। जी कौन? सामिया ने अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए गेट के सामने आते कहा। अगले 1 मिनट में दरवाज़ा खोलो, वरना जो कुछ मैं करूँगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, दरखुज़ई ने चिंगाड़ते हुए कहा। हो कौन भाई तुम, जो यूं ऑर्डर चला रहे हो? जाओ, नहीं खोलती, जो करना है करो, मैं भी देखूंगी तुम क्या कर सकते हो। सामने वाले की बात और अंदाज सुनकर सामिया को गुस्सा आ गया था, लेकिन अगले ही पल एक शख्स दरवाज़ा टाप कर अंदर दाखिल हुआ और अंदर आते ही उसने गेट खोला था। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि सामिया हैरत से देखती रह गई थी। जब दरखुज़ई गेट से अंदर दाखिल हुआ, देख लो मैं क्या कर सकता हूँ, तो अब साइड पर हटो और अपने उस बेगैरत भाई को बुलाओ जो घर में छुपा बैठा है। दरखुज़ई ने बगैर एक नज़र सामिया पर डालते हुए रौबदार अंदाज में कहा था। तमीज़ से बात करो, तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हो, और किस मुंह से तुम मेरे भाई को बेगैरत बोल रहे हो? जिस तरह तुम हमारे घर में दाखिल हुए हो, क्या ये गैरतमंद लोगों वाली हरकतें हैं? सामिया ने तंजिया अंदाज में इनडायरेक्टली दरखुज़ई को बेगैरत बोलते कहा था। गैरतमंद हूँ जो तुम इस वक्त मेरे पास बाहिफाजत खड़ी हो, और इस खानज़ादा ने एक नज़र भी तुम्हें उठाकर नहीं देखा, दरखुज़ई ने इश्ताल की लाली आंखों में लाते सामिया पर धाड़ते हुए कहा। दरखुज़ई की धाड़ और आंखों की लाली को देखते सामिया पीछे दीवार से लगी थी। दरखुज़ई की आंखें देखकर उसके अंदर दरखुज़ई के खौफ ने अपने लिए जगह बनाई। आबदा बेगम भी शोर शराबे की आवाज़ें सुनते बाहर आ गई थी। क्या हुआ बच्चा, सब ठीक तो है? आबदा बेगम ने दरखुज़ई के करीब आते हुए कहा। क्या आपके बेगैरत बेटे ने घर आकर आपको बताया नहीं है कि वो मेरी बहन को भगा कर लाया है? दरखुज़ई ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा था। जो भी था वो मुर्तज़ा खान की हैसियत से आबदा बेगम की काफ़ी इज़्ज़त करता था, लेकिन जो रुहाब ने किया था वो इस मामले में किसी को छोड़ने वाला नहीं था। खान साहब, अंदर कोई नहीं है, दरखुज़ई के गार्ड ने अंदर से तलाशी लेकर आते हुए कहा था, जो दरखुज़ई के इशारा करने पर अंदर गया था। मैं आपकी वजह से और सर की वजह से दोपहर 2 बजे तक का वक्त दे रहा हूँ, उसके बाद मुझसे कुछ अच्छाई की उम्मीद मत रखना। दरखुज़ई ये कहते अपने गार्ड्स को अपने पीछे आने का इशारा करते बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया। ये क्या कर दिया रुहाब ने? उसे एक दफ़ा भी अपने बाप की कमाई हुई इज्जत का ख्याल नहीं आया। उसने ये भी लिहाज नहीं किया कि जवान बहन घर पर है, हम कैसे इन अमीर लोगों का मुकाबला करेंगे। आबदा बेगम ने रोते हुए कहा। मामा चुप हो जाएं, आप बाबा को कॉल करें, कुछ नहीं होता, आप अपनी तबीयत ख़राब मत करें, सामिया ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा था। खालदा मासी को बुलाकर लाती हूँ, वो तब तक यहाँ यहीं रहें जब तक बाबा नहीं आते। मेरा अगर आज यूनी जाना इम्पॉर्टेंट ना होता तो छुट्टी कर लेती। ये कहते ही वो पड़ोस से खालदा मासी को बुलाकर ले आई थी, जो 5 मिनट के अंदर अंदर अपने पोते के साथ उनके घर आ गई थी। मैं लेट हो रही हूँ, अल्लाह हाफिज़ मामा, मैं निकलती हूँ, आते वक्त थोड़ा लेट हो जाएगा। खालदा मासी के आते ही सामिया ये कहकर निकल गई थी, क्योंकि उसे पैदल जाना था। रुहाब घर में नहीं था, इसीलिए वो वक्त से पहले ही निकल गई थी। उसकी क्लास 12 बजे शुरू होनी थी। अल्लाह हाफिज़, ध्यान से जाना, आबदा बेगम ने आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर फूंक मारते हुए कहा। तुमने इतना मुश्किल टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है। सामिया भी प्रेजेंटेशन देकर बाहर निकली थी जब उत्फा, उसकी बेस्ट फ्रेंड, ने उसके साथ चलते हुए कहा था। थैंक्स, सामिया ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। वो आज सुबह वाले वाक़ये से काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। वो जानती थी कि किस मुश्किल के साथ उसने प्रेजेंटेशन दी थी। अलमीर की नज़रें तुमसे हट नहीं रही थीं, मजाल है जो उसने एक बार भी पलकें झपकाई हों, उत्फा ने शोख अंदाज में कहा था। तुम क्यों उसको देख रही थी? वैसे मुझे तो इरिटेट करती हैं उसकी हरकतें, सामिया ने गुस्से से कहा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, बताओ कैसे जाओगी, काफ़ी लेट हो गया है।
सामिया का मूड बिगड़ते देखकर उत्फा ने पूछा। एक्स्ट्रा क्लास के चक्कर में वाकई काफ़ी लेट हो गया है। देखती हूँ आगे से कोई टैक्सी मिल जाए, वरना पैदल ही जाना पड़ेगा। सामिया ने मोबाइल पर वक्त देखते हुए कहा। ऐसा कर, तू घर कॉल कर ले और मेरे साथ हॉस्टल चल, काफ़ी लेट हो जाएगा घर जाते जाते। उत्फा ने भी वक्त देखते हुए उसे अपने साथ चलने का कहा था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ से टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि छुट्टी का टाइम गुजर गया था और यूनी में अभी सिर्फ उनकी क्लास थी और कुछ स्टाफ। नहीं यार, बताया था ना सुबह, मामा पहले ही परेशान है। अगर मैं घर ना गई तो वो और परेशान हो जाएंगी। सामिया ने सहूलत से इनकार करते हुए कहा। हाँ ठीक है, फिर वक्त पर निकलो और घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। उत्फा ने सामिया के गले लगते हुए कहा। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तुम अपने फियांसी की कॉल उठाओ, बार बार कॉल कर रहा है। सामिया ने उसे बाय बोलते हुए उत्फा से कहा था, जिसके मोबाइल पर बार बार आकिब की कॉल आ रही थी। उत्फा ने शर्माते हुए सामिया की कमर में मुक्का रसीद किया। हाय जालिम औरत, मार दिया। ये कहते ही सामिया गेट से बाहर निकल गई। सामिया ने यूनी से निकलते ही टैक्सी करवाने का सोचा था, ताकि अंधेरे से पहले घर पहुंच सके, और उसे घर की भी काफ़ी फिक्र हो रही थी, क्योंकि दरखुजई का दिया हुआ टाइम गुजर गया था। वो अभी यूनी से निकलते टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रही थी, लेकिन वहाँ से उसे नाउमीदी के सिवा कुछ भी नहीं मिला। टैक्सी तो क्या, वहाँ पर कोई ज़ीरो भी मौजूद नहीं था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। या अल्लाह, एक भाई दिया, वो भी किसी काम का नहीं। ऊपर से उसने हमारे लिए और मसले खड़े कर दिए हैं। सुनसान सड़क देखते हुए वो अपने डर भगाने के लिए अल्लाह से मुखातिब हुई थी। अभी वो बीच रास्ते में थी जब 2 गाड़ियों ने उसका रास्ता रोका। जैसे ही गाड़ी रुकी थी, गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर दरखुजई खानज़ादा बाहर निकला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरा रास्ता क्यों रोका है? खौफ को छुपाती वो फरार का रास्ता ढूंढने लगी। सामिया भी साइड से खिसकने लगी थी जब दरखुजई ने उसके सामने आया। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को भगाया है। क्या ये बात सुबह तुमने गौर से नहीं सुनी थी? 2 बजे तक का टाइम दिया था, जो तुम्हारा बेगैरत भाई और तुम्हारे घर वाले गंवा चुके हैं। तुम लोगों ने खानों को काफ़ी लाइट ले लिया है। खान अपनी इज़्ज़त पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इज़्ज़त के मामले में सामने वाले को चीर फाड़ कर रख देते हैं, और मुकाबिल दरखुजई खानज़ादा हो तो सामने वालों को तो खौफ से ही मर जाना चाहिए। क्या तुम्हारा भाई हमारे ख़ानदान की दहशत से वाकिफ़ नहीं था? उसे क्या लगता है वो गीदड़ की तरह छुप कर बैठ जाएगा और हम खान कुछ नहीं करेंगे? जब बात अपनी बहन पर आएगी तो वो खबीज़ बिलबिला उठेगा। जब उसे पता चलेगा कि उसकी बहन खानज़ादा की रखेल। अभी दरखुजई ने इतना ही कहा था कि सामिया का हाथ उठा और दरखुजई के चेहरे पर निशान छोड़ गया। ये सब कुछ सामिया ने अचानक किया था। थप्पड़ मारने के बाद वो उसको फौरन धक्का देते वहाँ से भाग गई थी। दरखुजई का चेहरा इश्ताल से सुर्ख हुआ था। यू विल पे फॉर दिस। पहले क्या कम सज़ाएं भुगतने वाली थी जो तुमने अपनी सज़ाओं में और इजाफा कर लिया? दरखुजई ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि लम्हों में वो अपना इरादा बदल चुका था। गुस्से से आंखें बंद करते हुए उसने हाथ का मुक्का बनाते गाड़ी के बोनट पर मारा। वो चाहते हुए भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। दरखुजई सिगरेट पर सिगरेट फूंक कर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। बर्बाद कर दूंगा उसे, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। शबीर, एक लड़की की फ़ोटो सेंड की है, उसे घर से उठाना है और मेरे फ्लैट में छोड़ना है, और जो मैसेज लिख रहा हूँ वो लेटर में लिखकर उसके कमरे में रखना है। दरखुजई ने कॉल पर अपने एक बंदे को हुक्म देते हुए कहा। दरखुजई, ये गलत है, वो लड़की बदनाम हो जाएगी। आकिब ने डेरे पर आते हुए कहा। वो अच्छे से वाकिफ़ था अपने दोस्त की जहनियत से। वो जब जब गुस्से में होता था वो सही गलत की पहचान भूल जाता था। थप्पड़ मारने से पहले सोचती, पहले तो वो सिर्फ मेरे सामने पामाल होती, लेकिन जब उसे पामाल होने के बाद छोड़ूंगा पूरी दुनिया उसका तमाशा देखेगी। लड़की ज़ात है वो, निकाह कर ले उससे। आकिब ने उसे मशवरा दिया। पागल है,
اچھے سے جانتا ہے میں کبھی بھی اس چونچلے میں پڑنا نہیں چاہتا، اور اگر شادی کرنی ہوتی تو اپنی بچپن کی منگ سے نہ کر لیتا۔ اماں جان اور بابا جان تجھے کتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ تو جلد از جلد شادی کر کے ان کو وارث دے۔ تو اسے اپنی اولاد پیدا کر کے اسے بچہ لے کر ماں جی کو دے اور اسے چھوڑ دینا، اس طرح تیرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ عاقب نے اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ میں کبھی بھی اس لڑکی سے اولاد پیدا نہیں کروں گا جس کے بھائی نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہو۔ ہاں تو اسے بھگا کر شادی کر لے تو وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی، اور وہ بھی بھاگ کر؟ کیونکہ وہ تیری محبت میں کچھ بھی کر سکتی ہوگی۔ اس ٹائم عاقب کو اس لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اور اپنے دوست کو گناہ سے بچانے کے لیے جو صحیح لگ رہا تھا وہ کر رہا تھا۔ سامیہ نے گھر پہنچ کر کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی درخوزئی گھر آیا تھا، تو عابدہ بیگم اور مرتضیٰ صاحب تھوڑے ریلیکس ہو گئے۔ سامیہ آج بے دلی سے یونی کے لیے نکلی تھی، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یونی پہنچی تھی۔ تجھے پتا ہے سرتاج کی جگہ ہمارے نیو پروفیسر آیا ہے اور آج ہی وہ ہماری کلاس لیں گے، عطفہ نے سامیہ کے قریب آتے ہوئے کہا۔ سامیہ نے پھیکا سا ری ایکشن دیا۔ تجھے کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہو رہی کہ اب ان کی اسائنمنٹ نہیں کرنی پڑے گی؟ عطفہ نے سامیہ کے ری ایکشن پر حیرانگی سے کہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے عطفہ، میں آج چپ رہنا چاہتی ہوں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ سامیہ عطفہ کو اپنے اس مسئلے میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چھٹی کر لیتی میری جان، گھر میں رہتی تو اور طبیعت خراب ہو جاتی۔ چلو اب کلاس میں چلتے ہیں، کلاس شروع ہونے والی ہے۔ سامیہ نے عطفہ کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ ابھی کلاس میں داخل ہوتے ہوئے فرنٹ ڈیسک پر بیٹھی تھیں۔ ابھی بیٹھی ہی تھیں کہ سامنے سے آتے پروفیسر کو دیکھ کر سامیہ کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ اندر داخل ہوتے درخوزئی خانزادہ کو سامیہ کے ری ایکشن نے پرسکون کیا۔ اوئے، ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ مانا کہ وہ ہینڈسم ہے، لیکن میں نے دل میں المیر کو اپنا جیجو مان لیا ہے اور اپنے جیجو کے ساتھ ایسی زیادتی برداشت نہیں کروں گی۔ عطفہ نے سامیہ کو چونٹی مارتے کہا تھا، جو آنکھیں پھاڑ کر درخوزئی کو دیکھ رہی تھی۔ عطفہ کو چونٹی مارنے پر اب اس کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آر آل فائن، درخوزئی نے ڈائس کے پاس کھڑے ہوتے کہا۔ وعلیکم السلام، وی آل آر فائن، آپ کیسے ہیں سر؟ سب نے ہم آواز کہا۔ سامیہ خاموش رہی تھی۔ میں بھی بالکل ٹھیک۔ ایوری ون نو کہ میں آج سے آپ لوگوں کو انٹرپرینورشپ پڑھاؤں گا۔ انٹرو پر میں آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، کیونکہ اٹینڈنس کے ٹائم آپ لوگوں کا انٹرو خود ہی ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ آج کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اینی ون نو اباؤٹ دا B&BU فرسٹ رو پنک اسکارف؟ آپ بتائیں، درخوزئی نے بورڈ پر لکھتے ہوئے سب سے پوچھا تھا اور پھر سامیہ کو اشارہ کر کے اسے بتانے کا کہا۔ B&B، سوری سر، I don't know about this concept because my study background was from medical, not a commerce field، سامیہ نے کانفیڈنٹ کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے کہا تھا۔ درخوزئی پڑھاتے پڑھاتے بار بار سامیہ سے بیچ بیچ کوئسچن کر رہا تھا، اس کو تنگ کرنے کی غرض سے۔ وہ جو بھی بول رہی تھی اور دوسری طرف درخوزئی کا بار بار سامیہ کا نام لے کر بلانے سے المیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ سر، اور بھی اسٹوڈنٹ ہے ادھر، المیر نے غصے سے کہا۔ آپ کا تعارف؟ درخوزئی نے اسے مخاطب کیا۔ مائی سیلف المیر شاہ۔ کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو؟ درخوزئی نے المیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر، کوئی ایسی بات جو ہمیں سمجھ آئی ہو؟ آپ نے تو صرف ایک اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن بنا کے رکھا ہوا ہے، اگر کسی اور اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن بناتے تو انہیں سمجھ آتا۔ المیر کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی جو اب الفاظوں کے ذریعے نکال رہا تھا۔ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس کو سمجھ نہ آئی ہو؟ نو سر، ہمیں آپ کا ایک ایک کانسیپٹ سمجھ آیا ہے، ساری کلاس نے ہم آواز کہا۔ مسٹر المیر، شاید آپ کو دھیان کسی اور طرف تھا،
जो आप देख नहीं पाए कि मैंने अगले टॉपिक पर जाने से पहले एक एक स्टूडेंट से पूछा है कि उन्हें समझ आया कि नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोफेसर का ध्यान इंडिविजुअली सिर्फ आप पर हो तो आप अपने लिए होम ट्यूशन लगवा लें या फिर क्लास में एक्टिव होकर बैठें। दरखुज़ई ने कहते अटेंडेंस मार्क करते क्लास ख़त्म की थी। सारे लोग बाहर चले गए थे। उत्फा को कॉल आ रही थी। वो क्लास के बीच में उठकर चली गई थी, जिसकी वजह से सामिया ने उसकी अटेंडेंस लगवाई थी। सामिया क्लास से बाहर जाने लगी थी जब दरखुज़ई ने उसका हाथ पकड़कर अंदर करते क्लास का दरवाज़ा लॉक किया। दरखुज़ई के हाथ पकड़ने खींचने की वजह से सामिया और दरखुज़ई के होंठों में इंच भर फासला रह गया था, जिसकी वजह से सामिया के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। ये क्या हरकत है? छोड़े मेरा हाथ, सामिया ने गुस्से में कहा। ये कैसे बात कर रही हो? प्रोफेसर हूँ तुम्हारा, खूबसूरत लड़की। दरखुज़ई ने वन साइडेड स्माइल देते हुए कहा। आप जैसे शख्स को मैं अपना प्रोफेसर नहीं मानती और मेरा हाथ छोड़ें। लगता है मेरे कल का थप्पड़ भूल चुके हैं। अगर कहूँ कि ये हाथ ताउम्र थामना चाहता हूँ और अगर कहूँ कि तुम्हारे इस एक थप्पड़ ने मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाया है कि मैं कितना गलत था, अगर मैं कहूँ कि तुम ही वो लड़की हो जो मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकती हो, तो मानोगी? मैं पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता और ना ही ये यकीन है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी नस्ल की बेहतरी के लिए, अपने अच्छे कल के लिए तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। दरखुज़ई ने आवाज़ को भारी बनाते हुए कहा था। कभी नहीं, तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो, सामिया ने हाथ छुड़ाते हुए कहा था। आजमा कर देख लो इस खानज़ादा को, अपने जज्बातों में घिरा पाओगी हमेशा के लिए। मैं भी इधर हूँ और तुम भी, अब मुलाकात होती रहेगी। दरखुज़ई ये कहते दरवाज़ा खोलकर वहाँ से चला गया था। 1 महीने बाद दिन अपनी रफ्तार से गुजरते जा रहे थे। दरखुज़ई सामिया को अपनी तरफ राग़िब करने पर कहीं ना कहीं कामयाब हो गया था। सामिया अब दिन रात उसको सोचने लगी थी। वो इसकी एक एक बात को अहमियत देने लगी थी। वो अभी यूनी के अंदर आई थी जब दरखुज़ई उसका हाथ पकड़कर उसको यूनी के बैक साइड पर ले गया। ये आप क्या कर रहे हैं? सामिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। दीदारे यार, दरखुज़ई ने जान लौटाने वाले अंदाज में कहा। कोई देख लेगा हम दोनों को साथ, सामिया ने घबराते हुए कहा। तो देख ले, मैं बदनाम हो जाऊंगी खान। जो दरखुज़ई खानज़ादा की मलकियत में आ जाएं, ये खानज़ादा उसे बदनाम नहीं होने देता। क्या अभी तक तुम्हारा आजमाना ख़त्म नहीं हुआ? क्या तुम्हें मेरे जज्बात की सच्चाई पर यकीन नहीं हुआ? दरखुज़ई ने सामिया की आंखों में देखते हुए कहा था। मुझे यकीन है आप पर, लेकिन क्या सामिया? खान, मुझे डर लगता है मेरे आपकी तरफ बढ़ाए गए कदम मुझे ज़माने की नज़रों में गिरा ना दें। हम दोनों के स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क है। और फिर रुहाब, वो अभी जुमला मुकम्मल करती जब दरखुज़ई ने उसके होंठों पर अंगूठा रखा। यहाँ हमारी बात हो रही है, इधर ज़माना कहाँ से आ गया? और रुहाब, वो मेरा मुजरिम है। जिस दिन मिलेगा मैं उसको सज़ा देकर रहूँगा। वो मामला हम दोनों के बीच में कभी नहीं आएगा। क्या ज़माने को साइड पर करके, तमाम मसलों को परे करके इस खानज़ादा की खानम बनना पसंद करोगी? दरखुज़ई खानज़ादा से निकाह करोगी? सामिया मुर्तज़ा आफरीदी। दरखुज़ई की बातें सुनते सामिया के दिल की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली थी। आप मेरे बाबा से हमारे बारे में बात कर लें, सामिया ने दहकते गालों के साथ शर्माते हुए कहा था। और अगर वो ना माने तो मेरा साथ दोगी? दरखुज़ई ने उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखते हुए पूछा। मेरे बाबा मेरी खुशियों के दरमियान में कभी नहीं आएंगे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं अपने माँ बाप की तरबियत पर सवाल नहीं उठा सकती। हम लड़कियां जब घर से निकलती हैं तो पूरे घर की इज्जत साथ लेकर निकलती हैं, जिसमें उसके पूरे ख़ानदान का भरोसा शामिल होता है। पता है खान, जब एक मर्द अपने घर की औरतों पर भरोसा करके बाहर भेजता है तो उसने अपना सबसे कीमती असासा दांव पर लगाया होता है।
آپ کو پتہ ہے وہ اثاثہ کیا ہے؟ درخوزئی نے ناسمجھی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عزت، جو اس نے معاشرے میں بہت محنت سے کمائی ہوتی ہے۔ تو بتائیں خان، کیا میری کل کی آئی ہوئی محبت میرے والدین کے یقین اور عزت سے زیادہ بڑھ کر ہے؟ کیا ماہرہ نے یہ سب سوچا ہوگا؟ درخوزئی کے ذہن میں سوال آیا۔ محبت اور عزت میں سے مجھے کبھی بھی کسی ایک چیز کو چننا پڑا، میں ہمیشہ عزت کو چنوں گی۔ سامیہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ نہیں، ماہرہ نے یہ سب نہیں سوچا۔ اگر سوچا ہوتا تو وہ گھر سے کبھی بھی نہ بھاگتی، اور میں رحاب کے کیے کی سزا کیسے سامیہ کو دے سکتا ہوں؟ اگر رحاب کی غلطی کی وجہ سے سزا کی حقدار اس کی فیملی ہے تو اس طریقے سے سزا کے حقدار میں اور فیملی بھی بنتے ہیں، کیونکہ غلطی تو میری بہن کی طرف سے بھی ہوئی ہے۔ ضمیر نے درخوزئی کو حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ سامیہ درخوزئی کو میسج پر میسج کر رہی تھی، لیکن آگے سے اس کا کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ اس نے یوں نہیں آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کو فکر لاحق ہو گئی تھی کہ وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ کیا ہوا، ایسے کیوں منہ بنایا ہوا ہے؟ عطفہ نے اس سے آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی رونے کا دل کر رہا ہے۔ سب ٹھیک ہے گھر میں؟ سب ٹھیک ہے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، کیا میں تمہارے نمبر سے ایک کال کر سکتی ہوں؟ سامیہ نے عطفہ سے اجازت مانگی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، یہ لو۔ تھینکس۔ سامیہ نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں تم ریلیکس ہو کر بات کرو، میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ عطفہ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گئی تھی کہ وہ اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے، اسی لیے بہانہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ سامیہ نے درخوزئی کے نمبر پر کال کی تھی، جو دوسری بار میں اٹھا لی گئی۔ ہیلو، اگر بولنا نہیں ہے تو کال کیوں کی؟ درخوزئی نے مسلسل خاموشی پر غصے میں کہا تھا۔ وہ اس وقت اسلام آباد اپنے آفس میں تھا اور 20 منٹ بعد اس کی میٹنگ تھی۔ آپ نے مجھے بلاک کر دیا ہے خان، سامیہ نے ہچکی کو روکتے ہوئے کہا تھا۔ آج اتنے دنوں بعد اس کی آواز سنی تھی تو اسے رونا آ گیا۔ کون بات کر رہا ہے؟ درخوزئی نے انجان بنتے ہوئے کہا، ورنہ یہ آواز تو اس کا پہلا لفظ سنتے ہی پہچان چکا تھا۔ کیا میں آپ کو واقعی میں یاد نہیں ہوں؟ سامیہ نے اس سے پوچھا، جیسے وہ اسے ابھی پہچان لے گا۔ نہیں، نام بتانا پسند کرو گی؟ نہیں، اب ضرورت نہیں ہے خان۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ بھگا کر میرے بھائی کے کیے کا بدلہ لینا چاہتے تھے کہ اس نے آپ کی بہن کو بھگایا ہے؟ ہاں، اور تمہاری آواز سن کر لگ رہا ہے کہ میں اپنے مقصد میں حد سے زیادہ کامیاب ہوا ہوں۔ آئندہ مجھے کال مت کرنا۔ یہ کہتے ہی درخوزئی نے کال کاٹ دی تھی۔ سامیہ کے رونے کی آواز سن کر اس کا اپنا دل بھی بے چین ہو گیا تھا۔ محبت نے اس کے دل پر سامیہ کے قدموں کی چھاپ رکھ دی تھی، اور وہ اس بات سے واقف ہوتے ہوئے بھی جھٹلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامیہ اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے المیر کے پاس گئی تھی۔ المیر، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جی بولیں، المیر نے باچھیں کھلاتے ہوئے کہا اور اپنے دوستوں سے سائڈ پر ہو گیا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ سامیہ نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ جی، مطلب کیا واقعی یہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ ایکچولی وہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری محبت کبھی یوں خود میرے سامنے آ کر یہ سب کہے گی۔ آپ کوئی مذاق تو نہیں کر رہی نا؟ آپ کے معاملے میں دل ایسا مذاق برداشت نہیں کر پائے گا۔ آپ کے معاملے میں بہت نازک ہے، کیونکہ آپ اس دل کی واحد چاہت ہیں۔ آپ المیر شاہ کی لاڈلی محبت ہیں۔ المیر شاہ نے سچے دل سے کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہی۔ اگر آپ واقعی مجھ میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اپنے پیرنٹس کو ہمارے گھر بھیج دیجیے گا۔ سامیہ یہ کہہ کر وہاں سے جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ آج بھیج دوں اپنے پیرنٹس کو؟ المیر نے پیچھے سے کہا۔ جی بھیج دیں۔ سامیہ کس ضبط سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی یہ صرف وہ ہی جانتی تھی۔ اس کا دل مردہ ہوا تھا، لیکن اس کے پاس ماتم کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ اس دل کے قتل میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے خود کا تھا، کیونکہ اس نے اللہ کی حدودوں کو پھلانگتے ہوئے نامحرم کو دل میں جگہ دی تھی، اپنے ہونے والے محرم کا حق مارا تھا۔ اب اس درد سے تو اسے گھٹ گھٹ کر ہی اکیلے لڑنا تھا۔
سامیہ کا نکاح ہے کل، عاقب نے درخزئی کو بتایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا دوست جتنا بھی چھپا لے، اس کی حالت دیکھ کر کوئی اندھا بھی بتا سکتا ہے کہ صاحب کو عشق کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ درخزئی نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ نہ کر یقین، جب زندگی نے کبھی تم دونوں کو آمنے سامنے کیا اور اس کے بچوں نے تمہیں ماموں کہا تو خود ہی یقین آ جائے گا، عاقب نے جلتی آگ پر پیٹرول چھڑکنے کا کام کرتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے کسی اور سے نکاح کے لیے رضامند ہو سکتی ہے؟ وہ میری محبت ہے، میرا جنون ہے، اور وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہے، تو کسی اور کے لیے حامی کیسے بھر سکتی ہے؟ جیسے تو اس سے محبت ہوتے ہوئے بھی اسے ایک دھوکے کا نام دے سکتا ہے، بالکل ویسے ہی وہ تجھ سے محبت ہوتے ہوئے بھی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ سننے میں آیا ہے لڑکا اس پر دل و جان سے فدا ہے۔ یہ خانزادہ وہ دل ہی نکال دے گا جس میں کوئی اس خانزادہ کی دل کی ملکہ کو بسائے گا، درخزئی نے جنونی انداز میں کہا تھا۔ تو یہاں ڈائلاگ مارتا رہے گا اور وہ وہاں کسی اور کی ہو جائے گی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ گاؤں کے لیے نکلا تھا۔ سامیہ پارلر میں دلہن بنی سجی سوری بیٹھی تھی۔ وہ سوگوار حسن لیے تھوڑے سے میک اپ میں قیامت ڈھا رہی تھی جب ایک لڑکی نے اسے آ کر بتایا کہ آپ کو لینے کوئی آیا ہے۔ اسے عاقب نے لینے آنا تھا۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی عطفہ اور عاقب کا نکاح ہوا تھا، جس میں وہ دونوں پہلی دفعہ آمنے سامنے ملے تھے۔ وہ ابھی باہر کی طرف آئی تھی جب سامنے درخزئی خانزادہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ چلو میرے ساتھ، درخزئی نے سامیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کس حق سے آپ میرا ہاتھ پکڑ رہے ہیں مسٹر خانزادہ؟ سامیہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ مسٹر خانزادہ، درخزئی کو اس کے منہ سے اچھا نہیں لگا تھا، وہ اسے ہمیشہ خان کہتی تھی۔ محبت کے حق سے، جو تمہیں مجھ سے ہے اور مجھے تم سے۔ بدلہ ابھی باقی ہے مسٹر خانزادہ، جو دوبارہ سے محبت کے ڈرامے کو بیچ میں لے آئے ہیں۔ میری محبت کو ڈرامہ مت کہو سامیہ، باخدا اس دن میں اگر کسی نے اپنا گھر کیا ہے تو وہ تم ہو۔ تم پہلی لڑکی ہو جسے یہ خانزادہ دل و جان سے چاہتا ہے۔ مجھے پتا ہے مشکل ہے تمہارے لیے میرا یقین کرنا، باخدا محبت اس وقت بھی تھی جب میں تمہیں نہیں بلکہ خود کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہاری محبت کو جھٹلا کر دل و دماغ پر بدلہ اس وقت حاوی ہو گیا تھا۔ اگر اس ٹائم میں تم سے نکاح کر لیتا تو تمہیں ہرٹ کر دیتا، تمہیں درد دینے کا باعث بنتا، درخزئی نے اپنے دھوکے کی تصحیح کرتے ہوئے کہا تھا۔ درد آپ نے مجھے ابھی بھی کم نہیں دیا خان، آپ کی ذات آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ہرٹ کرنے کا باعث بنی ہے۔ سامیہ نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ لیکن میرے پاس ان سب خساروں پر بات کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ کچھ ہی دیر میں میرا نکاح ہے۔ سامیہ یہ کہتے ٹیکسی روک کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتی، وہ درخزئی خانزادہ سے محبت کرتی ہے۔ وہ یہ سب اسے دور جانے کے لیے کر رہی ہے۔ عاقب اور عطفہ المیر کے گھر آئے تھے تاکہ کسی طرح سے اس نکاح کو رکوا سکیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ المیر نے غصے میں کہا۔ بکواس نہیں کر رہے، میں دوست ہوں اس کو بہتر جانتی ہوں، ورنہ اس نے کالج میں کبھی تمہیں منہ نہیں لگایا، وہ خود سے کیسے تمہیں شادی کا کہنے لگی؟ عطفہ نے بھی غصے میں کہا۔ میں تم لوگوں کی باتوں میں آ کر کبھی بھی اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ المیر نے ان دونوں کو ہری جھنڈی دکھائی تھی اور وہ دونوں منہ بنا کر واپس جا گئے تھے۔ اگر دل کا قتل ہوتا، وہ بھی اپنے عاشق کے ہاتھوں، تو اس پر گھبرانا کیسا؟ اگر اس نے مجھے زندہ لاش بنانے کا یہ انداز چنا ہے تو ان کا یہ انداز بھی قبول ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا ان کے وار کرنے کا طریقہ۔ درخزئی نے یہ کہتے اپنے کمرے سے سامیہ کے گھر جانے کے لیے نکلا تھا جب سامنے شبنم بیگم کو کھڑے دیکھا۔ کہو تو میں بات کروں اس سے، شبنم بیگم نے اپنے بیٹے کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر کہا۔ وہ کسی کی بھی نہیں سنے گی، اس نے اٹل فیصلہ لے لیا ہے۔ جب پتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی تو کیوں وہاں جا کر اپنے آپ کو درد دے رہے ہو؟ تاکہ آخری امید بھی ختم ہو جائے۔
کیا اپنی بہن کو اب اپنی محبت کے لیے معاف کرو گے؟ محبت گناہ نہیں تھی، جو اس نے کیا وہ گناہ ہے میری نظر میں، لیکن اپنی محبت کے صدقے یہ خانزادہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر معافی کیا چیز ہے؟ یہ کہتے ہی درخزئی باہر نکل گیا۔ سامیہ مرتضیٰ ولد مرتضیٰ آفریدی، آپ کا نکاح المیر ولد ولید شاہ سے بعوض 5 لاکھ روپے سکہ رائج الحق طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ گھر میں داخل ہوتے درخزئی نے سنے تھے، جسے سنتے ہی درخزئی نے اپنی نرم سرخ ہوتی آنکھیں بند کر کے شدت سے دعا کی تھی، یا اللہ میں بہت گنہگار انسان ہوں، لیکن اگر میں نے زندگی میں کوئی ایک بھی نیکی کی ہے تو اس کے صدقے مجھے سامیہ مرتضیٰ کو عطا کر دے، یا اللہ کوئی معجزہ کر دے، یا پھر میری روح پرواز کر جائے۔ درخزئی نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں کھولی تھیں، اب اس کی نظر سامیہ کی جانب تھی۔ نہیں، ہاں مت کرنا، نہ کہہ دو ورنہ تمہارا خان مر جائے گا، درخزئی نے التجائیہ نظروں سے سامیہ کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں کہا۔ سامیہ نے درخزئی کی التجا بھری آنکھیں دیکھی تھیں اور اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اس کو کچھ ہوا۔ وہ شخص تب بھی نہیں رویا تھا جب اس کی جان سے پیاری بہن نے اس کو دھوکہ دیا تھا۔ آج وہ لڑکی اسے رلا گئی تھی جسے وہ بدنام کرنا چاہتا تھا۔ درخزئی کی آنکھوں میں التجا دیکھتے اسے اب لگا تھا اس نے ایک انتہائی غلط فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ درخزئی کی یادوں کے سہارے تو زندگی گزار سکتی تھی، پر کسی کو اس کی جگہ کیسے دے سکتی تھی؟ اس نے تو ہمیشہ درخزئی کے ساتھ ہی اس پاک رشتے کو قائم کرنے کا سوچا تھا۔ اس کو جب سے محبت کا مرض لاحق ہوا تھا تب سے اس نے صرف درخزئی کو ہی سوچا تھا۔ بیٹا جواب دو، عابدہ بیگم نے سامیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ عابدہ بیگم کی آواز نے سامیہ کو خیالوں سے نکال کر حقیقی دنیا میں لا کر پٹخا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ رک جائیں مولوی صاحب۔ مسٹر المیر، آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، ہتھکڑی لگائیں انہیں، انسپکٹر نے کانسٹیبل کو حکم دیا، جو اب ہتھکڑی لے کر المیر کی جانب بڑھا تھا۔ انسپکٹر کی آواز پر سب ان کی جانب متوجہ ہوئے، جبکہ المیر پولیس کو یہاں دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے کیوں جانا پڑے گا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ المیر نے غصے سے کہا۔ یہ تو آپ کو تھانے جا کر ہی بتائیں گے، انسپکٹر نے کڑے تیوروں سے کہا۔ عاقب، یہ انسپکٹر زیادہ اوور ایکٹنگ نہیں کر رہا؟ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، عطفہ نے عاقب کے قریب آتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے تھانوں میں، تمہیں بڑا ایکسپیرینس ہے۔ استغفر اللہ، بس شک ہی کرتے رہنا مجھ جیسے شریف پر، عاقب نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ شکل ہی ہنڈوں جیسی ہیں تو بتاؤ اب اس میں معصوم کیا کروں؟ تم معصوم کچھ نہ کرو، سامنے ڈرامہ انجوائے کرو۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، انسپکٹر نے آگے بڑھ کر المیر کو گدی سے پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے لے کر گئے۔ المیر کے ماں باپ تو اپنے بچے کو بچانے کے لیے فوراً بھاگے تھے۔ بابا، مرتضیٰ صاحب کو لڑکھڑاتے دیکھ کر سامیہ فوراً ان کے قریب آئی۔ بابا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ سر آپ ٹھیک ہیں؟ درخزئی ان کے قریب آیا۔ جس شخص کی بیٹی کا نکاح ہوتے ہوتے رہ جائے وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنی نہیں اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی ہے۔ اب میری بیٹی سے نکاح کون کرے گا؟ سب میری بیٹی میں ہی خامیاں نکالیں گے۔ میں کروں گا سامیہ سے نکاح۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں خود سامیہ کا ہاتھ آپ سے مانگنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی یہ سب ہو گیا۔ کیا آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا چاہیں گے؟ رحاب کی وجہ سے ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی بھی پرانی خلش میرے اور سامیہ کے بیچ میں نہیں آئے گی۔ کیا آپ کو آپ کی بیٹی کے لیے میں قبول ہوں؟ مرتضیٰ صاحب نے درخزئی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ 3 الفاظ لگے تھے ان دونوں کو ایک دوسرے سے منسوب ہونے کے لیے۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے کرتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ ہمیشہ کے لیے پا لیا۔ اللہ نے ان کی محبت کو پاک کر دیا تھا۔ اللہ کی ذات کے بعد ان دونوں کو ملانے میں سب سے بڑا ہاتھ عطفہ اور عاقب کا تھا۔ 5 سال بعد
درخزئی نے سامیہ کی محبت کے صدقے رحاب اور ماہرہ کو معاف کر دیا۔ وہ پاکستان واپس آئے تھے، انہوں نے سب سے معافی مانگی تھی۔ سب لوگ بدلے کی آگ میں اپنے حسین لمحات کو کھونا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے سب نے ان کو معاف کر دیا، اور عابدہ بیگم اور مرتضیٰ صاحب کو وہ اپنے ساتھ لے کر پولینڈ چلے گئے تھے۔ درخزئی کی محبت سامیہ کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس کے پاس سے گزرنے والی ہواؤں کو بھی سزا دیتا جو اس سے چپکنے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن ایک شخص ایسا تھا جسے وہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سزا نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ اس کو کچھ کہہ کر اس نے اپنی بیوی سے اپنی شامت تھوڑا ہی دلوانی تھی، اور وہ شخص کوئی اور نہیں روداب خانزادہ تھا، جو ہمیشہ اپنے باپ کو کاپی کرتے اپنی ماں کو امپریس کرتا تھا۔ اور کون نہیں جانتا تھا وہ پاگلوں کی طرح دیوانہ تھا اپنی ماں کا۔ درخزئی سے زیادہ صبح و شام روداب خان اپنی ماں کی شان میں اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھتا۔ اب ایسے ہی تو جیلس نہیں ہوتا تھا درخزئی اپنے بیٹے سے۔ ڈیڈ، آپ کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے جو مجھے ایسی اولاد ملی ہے۔ درخزئی کے بات پر زہیب خانزادہ کا کہا گونجا، تم بھی میری بیوی کے پلوں سے ایسے ہی چپکے رہتے تھے، ایسے ہی میں نے تمہیں بد دعا تھوڑا ہی دی تھی۔ یہ جو مجھے کاپی کر کر کے یہ اپنی ماں کو امپریس کرتا ہے نا، کسی دن اچھے سے کلاس لوں گا میں اس کی۔ درخزئی نے گھور کر دوراب کو دیکھا، جو اپنے باپ کو دیکھتا سائڈ سمائل پاس کرتے